تیرا سرمایہ تیرا کاروبار نہیں، تیری جاب نہیں، تیرا سرمایہ تیری اولاد ہے۔ صرف 10 سال بچے کو دے دو، صرف 10 سال، ساری زندگی بچہ تمہارا ہوگا۔ اور وہی 10 سال ہمارے بچوں پہ ظلم ہے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا، مجھے پتا ہے میری کوئی نہیں سنے گا، میری کوئی نہیں مانے گا، کچھ میری حمایت تو کر دیں گے ٹھیک کر رہے ہیں، کچھ کہیں گے مولوی میں کھپتا پیا۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا بچے پر ظلم عظیم ہے۔ میرا نبی کہتا ہے 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، نماز جیسی چیز سے روکتا ہے۔ 7 سال نماز بھی نہیں کہنا، کیا کرنا ہے؟ گود دو، پیار دو، نصیحت بھی نہیں کرنی، بلکہ بچے کے ساتھ بچہ بن جانا ہے۔ میرے نبی قاب قوسین او ادنی، اللہ اکبر، اور وہ حسن حسین کے لیے گھوڑا بنوے سے۔ کہاں گئے میرے بچے، کہاں ہیں؟ ان کاروباریوں کے پاس نہ بیوی کے لیے وقت ہے نہ بچوں کے لیے وقت ہے، یہ ہیں اور موبائل ہے۔ روٹی کھاتے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لعنت ہے ایسے کاروبار پر۔ تم نے کبھی دیکھا ان بڑے مالداروں کی لائف کوالٹی کتنی برباد ہو چکی؟ لائف کوالٹی، گاڑی نہیں، گاڑی بہت بڑی ہوگی، مرسیڈیز ہوگی، BMW ہوگی، لیکن لائف ایک چپڑاسی سے بھی گندی ہوگی کہ یہ روٹی بھی سکون سے نہیں کھا سکتی، یہ سو نہیں سکتی۔ اور ہمارا معاشرہ اس قدر جاہل ہے۔ ایک دفعہ میرا موبائل کھلا رہ گیا، میں سو گیا، سردیوں کا زمانہ، 12 بہت دیر سے بجتے ہیں، تو کوئی 1 بجے گھنٹی بج گئی۔ میں ڈر گیا کہ یا اللہ خیر ہو، رات کا 1 بج رہا ہے اور گھنٹی بجی ہے، 1 بجے تو کوئی خیر کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو میں پریشانی کے ساتھ میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا جی او جی پوچھنا سی ٹائلٹ بندہ دعا پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ فٹے منہ تیرا کھڑی تو ایک ٹائم کی ہے۔ تو ہمارے لوگوں کا موبائل کا یہ حال ہے، میسج پہ میسج کیے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی اگلا کسی کام میں ہوگا، لوگ کیے جا رہے ہیں۔ پھر آخر میں کہتے ہیں اگر وزیر اعلیٰ تمہیں میسج کرتا اس کا تو تم اٹھا لیتے، مجھ غریب کا کہاں سے اٹھاؤ؟ میں کہتا تو وزیر اعلیٰ سے بڑا ظالم ہے جو مجھے ٹوائلٹ میں بھی نہیں چھوڑ رہا۔ ان ماؤں سے کہتا ہوں بچے کو جب توجہ دو تو موبائل کو پھینک دو۔ ان والدین سے کہتا ہوں بچے کو جب موبائل پھینک دو۔ میرے نبی جیسی شہنشاہ ہے ہستی والے حسن حسین کے لیے آتے تھے، میں نے آپ کو فزیکلی شکل دکھائی ہے، اور فرماتے آؤ بچوں میرے اوپر بیٹھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کر پورے کمرے کا چکر لگاتے، پھر یوں کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے، پھر ان کو چکر لگواتے اور ہم تینوں سے بیٹھ کے کھیلتے تھے۔ 7 سال حسن کی عمر، 6 سال امام حسین کی عمر، اور ان 7 سال میں 7 نصیحتیں بھی اپنے بچوں کو نہیں کی، صرف ٹائم دیا۔ آج کی ماں بچے کو ٹائم نہیں، کھلا دیتی ہے، پلا دیتی ہے، سلا دیتی ہے، ٹائم نہیں دیتی۔ کبھی اس کے ڈرامے، کبھی اس کا موبائل، کبھی اس کی میسجنگ، اسی میں وہ برباد ہو جاتی ہے، اپنے بچے جیسی دولت کو ضائع کر دیتی ہے۔ بچوں کو ٹائم دینا، ان کے ساتھ بچہ بن کے بیٹھنا، نصیحتیں اوور لوڈ ہو جاتی ہیں، اوور کر دیتے ہیں۔ محبت دو، ٹائم دو۔ میرے نبی کی خوبصورت زندگی کہ آپ حسن حسین کی کشتی کروا رہے، اتنے آپ پر کتنے غم تھے، کتنے صدمے تھے، کتنے درد تھے، اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے، کشتی کروا رہے حسن حسین کی۔ تو حسین ذرا کمزور ہو رہے تھے جو کہ حسن بڑے تھے اور حسین چھوٹے تھے،
تو آپ حضرت حسین کو تھاپڑے مار رہے تھے ان کے، شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش، اے ہے یا حسین۔ تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں، کوئی تھاپڑا حسن کو بھی مار دیں۔ وہ جو ماں تھی تو اس کو دوسرے کا، تو آپ نے کہا فاطمہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا ہے، وہ حسین کو تھاپڑے مار رہا ہے، میں بھی حسین کو تھاپڑے مار رہا ہوں۔ کشتیاں ہو رہی ہیں، ٹائم لیا جا رہا ہے، کھیل رہے ہیں، تو پھر وہ جنت کے سردار بنے۔ والدین کے، میرے بچے جب چھوٹے تھے، یہ چھوٹے اسکول میں، تو میں ان کے پرنسپل سے ملا، تو وہ کہنے لگے میرے پاس یہاں فیصل آباد کے 2 بڑے ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہمارے گھر میں کھانے کا، اور ہم پوچھتے ہیں بتاتے نہیں، تو کائنڈلی آپ پوچھ کے بتا دیں، یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ کہ میں نے بچوں کو بلایا کہ بیٹا یہ آپ کی امی، آپ کے ابو، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کہا جی ان کے سامنے نہیں بتائیں گے، الگ بتائیں گے۔ تو ان دونوں کو باہر بٹھا دیا، تو کہنے لگے اب بتاؤ۔ کہ سر صبح جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں۔ دوپہر کو جب ہم واپس آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ شام کو جب ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک پر ہوتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے، یہ ہمیں اتوار کو نظر آتے ہیں، باقی پورا ہفتہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ہم نے کہا جو ماں باپ ہمیں ٹائم نہیں دے سکتا، ہم نے ان کی روٹی بھی نہیں کھانی۔ اپنی اولاد کو قیمت دو، اپنی، اور میرے نبی نے اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر بچوں کو ٹائم دیا۔ 10 سال تک بچے کو اپنا بنا لو، ساری زندگی تمہارا ہوگا۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا، وہ روتا ہوا جاتا ہے، وہ روتا ہوا آتا ہے ہمارے۔ اور تو میں نے ایک اشتہار پڑھا کہ ہم 18 مہینے ایک بچہ بھی لے لیں گے، ادھر پوترے بھی دو گے، ادھر بس سانو پیسے دے دو، باقی سارا کام ہنسی کریں۔ یہ اسکول نہیں ہے، میں دکھ سے کہتا ہوں، یہ کاروباری سینٹر ہے، یہ ہمارے بچوں کے ذریعے سے پیسہ بنا رہے ہیں۔ اس عمر میں بچے کو ماں چاہیے اور باپ چاہیے۔ ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی اور کہتی اسکول بھیجو میری جان چھوٹے، تو ایک عورت جس کی تنخواہ بھی مشکل سے 25, 30, 40 ہزار ہے، وہ 30 بچوں کو کیسے سنبھالے گی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک اسکول ٹیچر لطیفہ ہے، بچوں سے کہنے لگی بچوں بولو CUP سب، سب سمجھتے ہو نا، سب بولو بچوں CUP سب۔ تو بچے کہنے کہ مس CUP کب ہوتا ہے؟ کہ نہیں بیٹا بولو CUP سب۔ بچوں نے پھر کہا مس CUP کب ہوتا ہے؟ مس نے کہا بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ پہ CUP سب بھی رہے گا، کب نہیں۔ اب یہ بیوقوف مائیں جو اپنے بچے کو خود نہیں سنبھال سکتی، جسے جنا ہے 30 بچوں کو سنبھالنے والی، 30,000 لینے والی سنبھالے گی؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، آپس میں پیار محبت سے رہو، بچے والدین کو ٹائم دیں، والدین بچوں کو ٹائم دیں۔ گھر میں روزانہ ایک ایسی مجلس لگاؤ جس میں موبائل بیوی کا بھی بند ہو، باپ کا بھی بند، خامد کا بھی بند ہو، بچوں کا بھی بند ہو، صرف آپ۔ یعنی عجیب معاشرہ ہو گیا ہے، اس موبائل نے ایک ہاتھ میں 7 بر اعظم جمع کر کے پکڑا دیے اور ایک چھت کے نیچے بھائی بہنوں کو دور کر دیا، سب اپنے اپنے اس میں لگے ہوتے ہیں سب۔ یہ ضرورت کی چیز تھی، نہ کہ اپنی جان کو برباد کرنے کی۔ اس لیے میرے بچوں، میری بچیوں، میرے نبی کی خوبصورت زندگی، میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کیا بتاؤں اور کیا بولوں، جمعے کا دن بھی ہے۔ اپنی زندگی کا رخ قائم کرو، ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، اور ہمیں مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نماز نہ چھوٹے، بہت بڑا مجمع ہے نوجوانوں کا، نماز نہ چھوٹے، کبھی چھوٹ جائے سونے سے پہلے پڑھ کے سو۔ اپنی تعلیم سے انصاف کرو، میری طرح بسم اللہ تو نہ جاوے اجے، محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو گے
جو تمہاری ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں، کاغذ کا پرزہ ہے، اپنے اندر کچھ ہنر پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت پر بٹھائے گا۔ ہنر کی آج بھی قیمت ہے، خالی ڈگری ہے، تمہیں آتا جاتا ہے کچھ نہیں تو لوگ تمہیں جاب کیوں دیں گے؟ تو ایک نماز نہ چھوٹ، ایک آپس میں دوسرے کو گالی نہ دو۔ اور میری آخری بات ہے بچوں، غور سے سننا، امت بن کے چلو، فرقہ واریت کا شکار نہ بننا۔ امت بن کے چلنا، فرقہ واریت کا شکار نہ بننا۔ امت بن کے چلنا، فرقہ واریت کا شکار نہ بننا۔ اور اگلی آخری بات یہ ہے، اب بہت سارے یہاں پڑھتے ہو، آپس میں کوئی لڑے ہوئے بھی ہوں گے، جو لڑے ہوئے ہیں صلح کر لو۔ یہ بچیاں بھی آپس میں کوئی بات چیت بند ہوگی، صلح کر لو، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں ٹائم لگانا، آپ پہلے بیٹھ جاؤ، دعا کر